अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 2015 की, जब मोसाद और सीआईए एक प्लान बनाने में मसरूफ़ थी। प्लान ये था कि किस तरह गज़ा की पट्टी जो कि फ़लस्तीन के अंदर है उसे इसराइल में शामिल किया जाए। खैर, इस हवाले से मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी। दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो रही थी कि किस तरह जो है ना गज़ा की पट्टी को इसराइल के अंदर शामिल किया जाए, गज़ा की पट्टी भी इसराइल के अंदर शामिल हो जाए। और मिसाल के तौर पे मिसाल वही है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसराइल की हिफाजत भी हो और गज़ा की पट्टी भी जो है इसराइल के अंदर आए, दुनिया जो है इसराइल को क्रिटिसाइज भी ना करे। खैर, मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी। एक दिन एक मीटिंग के दौरान पेंटागन में सीआईए और मोसाद के जो एजेंट्स थे वो मौजूद थे। वो इस प्लान के ऊपर जो है ना वर्क कर रहे थे, किसी बात पे दोनों मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। खैर, हर एजेंट अपने अपने तरीके से जो है ना अपने अपने जो है ना प्लान बता रहा था, लेकिन कोई भी उस प्लान के ऊपर जो है ना एग्री नहीं हो रहा था। पीछे बीच में बैठे मोसाद का जो एक एजेंट था, उसका सिक्योरिटी गार्ड वो सेकंड रो में जो है ना बैठा हुआ था। उसकी ज़बान से वैसे निकला, क्यों ना हम हमास की जो है ना हेल्प ली जाए, हमास के ज़रिए जो है ना इसराइल के ऊपर जो है ना हमला किया जाए, या हमास के ज़रिए जो है ना ये गज़ा पट्टी जो है ना वो इसराइल के अंदर शामिल किया जाए। इसराइल के एजेंट जो है ना ये बात सुन के गुस्सा हुए उसके ऊपर कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, हमास तो इसराइल का जो है ना दुश्मन है, हमास कैसे हमारी मदद कर सकता है। खैर, उन एजेंट्स के बीच में सीआईए का एक सीनियर एजेंट बैठा हुआ था, उसको ये बात अच्छी लगी। उसने ये बी ग्रेड के सी क्लास इंसान जो कि सिंपल एक सिक्योरिटी गार्ड था इसराइल के जो मोसाद इंटेलिजेंस है उसका एक बंदे का जो ये सिक्योरिटी गार्ड था, उसने जिस बंदे ने ये तजवीज़ पेश की उसको अपने पास बुलाया। सीआईए एजेंट ने जो है उसको अपने पास बुलाया, चेयर दिया और उससे पूछा कि हम हमास को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं गज़ा की पट्टी को हासिल करने की। खैर, उस एजेंट ने जो है ना अपनी प्लान बताना स्टार्ट किया है। अपना प्लान बताते हुए उस एजेंट ने बताया कि किस तरह हमें सबसे पहले हमास के अंदर अपने मोसाद के एजेंट्स जो है ना वो इंटर करने होंगे। इंटर करने के बाद हमारे ये जो एजेंट्स से ये जो ऊपर आप कह सकते हो कि जो डिसीजन मेकर है उस तक उनको जाना चाहिए, या वो जो है ना हमें जो है ना उनको पुश करना चाहिए ताकि वो लीडरशिप पे उस लेवल तक पहुंच जाए। फिर हमें मोसाद के ज़हनों में जो लीडरशिप है उसके ज़हनों में ये फिट करना चाहिए कि हमें जो है ना इसराइल के ऊपर एक बड़ा सा जो है ना वॉर करना चाहिए या एक अटैक करना चाहिए। जब ये सारे एग्री होंगे फिर हम मोसाद ही जो है ना वो हमास को जो है ना असला प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे अपने एजेंट्स के थ्रू। दो के मोसाद की जो लीडरशिप है उसको ये लगेगा कि ये हमने जो है ना ये हम मोसाद से तो ये असला ले रहे हैं, लेकिन हम डबल एजेंट्स के थ्रू जो है ना ये असला ले रहे हैं। उनका ये ख्याल होगा कि जो मोसाद के एजेंट्स हमें असला प्रोवाइड कर रहे हैं असल में वो हमारे एजेंट होंगे मोसाद के अंदर। खैर, इस तरीके से एक प्लान बनता है। उस प्लान पर जो है ना अमल दरामद सीआईए का जो सीनियर एजेंट होता है उसको ये प्लान जो है ना पसंद आ जाती है। उनका ये ख्याल होता है कि हम हमास के जरिए इसराइल के ऊपर हमला करवाते हैं और फिर इसराइल को खुली छूट दे देते हैं मोसाद को कि वो जाके हमास को ख़त्म करे और गज़ा की पट्टी को अपने अंदर शामिल किया जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मोसाद ख़त्म हो जाएगा, ये जो हमास है वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा गज़ा की पट्टी जो है ना वो हमारे पास आएगा या फिर इसराइल के अंदर हम इसे जो है ना शामिल कर लेंगे। खैर, इस प्लान के ऊपर अमल दरामद स्टार्ट होता है और फिर हम देखते हैं एक रात किस तरह 2015 से लेकर 2025 या 24 के एंड तक जो मोसाद है वो हमास के अंदर अपने जो है ना वो एजेंट जो है ना शामिल करते हैं। जो हमास है उनका ये ख्याल होता है कि ये इनके अपने लोग हैं, असल में ये मोसाद के एजेंट्स होते हैं। खैर, फिर ये 10 साल जो है ना वो मोसाद जो है ना वो हमास के ऊपर वर्क करता है, उनको इक्विपमेंट देते हैं, उनको असला वगैरह पैराशूट वगैरह सब कुछ ये हमास ही उनको देते हैं। हमारा तो ये ख्याल होता है कि ईरान ने जो उनकी मदद की हुई होती है, लेकिन असल में ये मोसाद उनकी मदद कर रहा होता है। मोसाद अपने एजेंट्स को डबल एजेंट्स बनाते हैं, अपने एजेंट्स को जाके वो हमास को कहते हैं कि हम तो वैसे है मोसाद के एजेंट लेकिन हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। खैर, इस तरह इस चक्कर में जो है ना जो हमास की लीडरशिप है उनके जहनों में ये बिठा दिया जाता है कि हमें इसराइल के ऊपर हमला करना चाहिए।
وغیرہ وغیرہ فلانا فلانا. خیر یہ جو موساد ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کامیاب ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے پلان پہ عمل درآمد سٹارٹ کرتے ہیں. پھر آتی ہے ایک رات جب حماس جو ہے نا وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے. اسرائیل کے اوپر 300 سے 350 کے لگ بھگ جو ہے نا حماس کے جو ایجنٹس سے یا حماس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے اندر گھستے ہیں. اسرائیل میں جو ہے نا عام شہریوں کو مارتے ہیں, اسرائیلیوں کو جو ہے نا کڈنیپ کرتا ہے. مسلم دنیا ساری خوش ہوتی ہے کہ واہ واہ حماس نے کیا کام کیا ہے. اصل میں یہ موساد خود کر رہا ہوتا ہے. خیر اس کے بعد آتا ہے پھر جو سب کچھ ہم نے دیکھا. موساد جو ہے نا وہ حماس کے خلاف آپریشن سٹارٹ کرتا ہے, غزہ کی پٹی کو بالکل کنڈراڑ میں بدل دیتا ہے. حماس کو جو ہے نا آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ, اس کے جو ہے نا جو سولجر ہوتے ہیں ایک ایک کو کر کے, لیڈرشپ سے لے کر ایک ایک کر کے جو ہے نا چن چن کے ان کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے. غزہ کی پٹی کو پورا کا پورا برباد کر دیتا ہے. غزہ کی پٹی جو ہے نا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. دنیا کچھ نہیں کہتی, تب تک دنیا کچھ نہیں کہتی جب تک اسرائیل میڈیکل جو ہاسپٹل سکول بچوں وغیرہ پہ جو ہے نا حملے نہیں کرنا سٹارٹ کر دیتے. لیکن یہاں پہ اسرائیل سے ایک غلطی ہوتی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ سی آئی اے اور موساد نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کا آپریشن صرف اور صرف حماس کے خلاف ہوگا. لوگوں کو وہ ڈرائیں گے. لوگ جو فلسطینی لوگ غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں وہ یا تو مصر کی طرف ہجرت کریں گے یا لبنان کی طرف آئیں گے. لبنان نہیں, آپ کہہ سکتے ہو کہ اسرائیل کے ساتھ ایک ملک مسلمان میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کی طرف ہجرت کریں گے. لیکن اسرائیل جو ہے نا اندھا دھن اس نے اتنی بمباری کی کہ نہ بچوں کو چھوڑا, نہ ٹیچرز کو چھوڑا, نہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹرز کو چھوڑا, نہ یو این نیشن کی جو ٹیم ہے ان کو چھوڑا, نہ چائنیز کو چھوڑا جو وہاں امداد پہنچاتے ہیں. خیر اس آپریشن سے ویسے تو بظاہر تو ان کا آپریشن کامیاب ہوتا ہوا جو ہے نا دکھ رہا تھا, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد دنیا جو ہے نا جو اسرائیل ہے ان کے خلاف ہو گئی کہ آپ کے ساتھ ناانصافی یقیناً طور پہ ضرور ہوئی ہے, لیکن اس ناانصافی کے بدلے میں آپ نے بھی بہت زیادہ ناانصافی کی ہے. بچوں کو نہیں چھوڑا, اسکولوں کو نہیں چھوڑا, آپ نے میڈیکل فیسلٹیز کو تباہ کیا, آپ نے یونائٹڈ نیشن, آپ نے UN ٹیلی ویژن رپورٹرز وغیرہ کسی کو نہیں چھوڑا. دنیا جو ہے آہستہ آہستہ اسرائیل کے خلاف ہوتی گئی. کچھ ممالک تو ایسے تھے جو انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہے نا چلے گئے اسرائیل کے خلاف, ان میں سے اسپیشلی جو ساؤتھ افریقہ, برازیل وغیرہ جیسے ملک. خیر اب اسرائیل کو یہ لگنے لگا کہ شاید انہوں نے کچھ زیادہ کر لیا ہے. سی آئی اے کو بھی یہ لگنا لگا کہ اسرائیل سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. دنیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف جو ہے نا زیادہ جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرنے لگے. اب سی آئی اے نے یہ سوچا کہ اسرائیل کو ریسکیو کرنے کا وقت آ گیا ہے. اسرائیل کو کس طرح ریسکیو کیا جائے؟ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اسرائیل کو ایران کے ذریعے ریسکیو کیا جائے. ایران کے ذریعے کس طرح ریسکیو کیا جائے گا؟ خیر ایران کے ذریعے وہی چیزیں سٹارٹ ہوگی جو ہمیں پہلے جو ہے نا دیکھنے کو ملتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل کا بہانہ بنایا, 1 مہینے کے لیے ایران کو جو ہے نا وہ ٹائم دیا. ایران کو ٹائم دینے کے بعد جو ہے نا دوسرے ممالک کو جو ہے نا بیچ میں ڈالا, سعودی عرب, پاکستان وغیرہ, ان کو سمجھایا کہ ایران کے پاس جائے, ایران کو سمجھایا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو اسرائیل کو ریسکیو کرنا ہوگا. ایران نہیں مان رہا تھا. بظاہر تو یورینیم انریچمنٹ کا سلسلہ چل رہا تھا, بیک پیچھے یہ چل رہا تھا, اصل میں اسرائیل کو ریسکیو کرنا تھا ایران کے ذریعے. ایران نہیں مان رہا تھا. 58 دن ہو گئے, ایران پھر بھی نہیں مان رہا تھا. پھر آیا وہ شام جب اسرائیل نے جو ہے نا ایران کے اوپر حملہ کیا اور اس کے جو بڑے بڑے سربراہان, جو آرمی چیف, انٹیلیجنس چیف, IRGC کے بڑے بڑے سربراہان کو جو ہے نا شہید کیا. اس شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو ریٹیلیشن میں جو ہے نا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. ویسے تو جو ہے نا ایران نہیں مان رہا تھا, لیکن اتنے زیادہ میجر لاسز ہونے کے بعد, پاکستان کی بیچ میں کودنے کے بعد, ہمارے آرمی چیف وزیر اعظم جب ایران گئے تو انہوں نے ایران کو یہی سمجھایا کہ اگر آپ اپنی دفاع چاہتے ہو تو آپ کر لیجئے, جو امریکہ آپ سے کہنے کو کہہ رہا ہے آپ کر لیجئے, کوئی بات نہیں. تو ایران بھی شاید اس کے اوپر آمادہ ہوا. اوپر سے جو ہے نا اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے لگا, ایران جو ہے نا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے لگا. پھر ایران نے اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ کچھ ٹارگیٹس جو ہے نا وہ ہٹ کیے تاکہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ دنیا کو دکھا سکے کہ ایران دیکھو کتنا جو ہے نا ظلم کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف. اصل میں وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے دنیا کے سامنے یہ لایا جائے کہ جو ہے نا یہ ایران کر رہا ہے ہمارے ساتھ, کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جنگ کے اندر ہاسپٹل, اسکول, یونیورسٹی, رپورٹرز وغیرہ کو جو ہے نا مارنا سب کچھ جائز ہے, جیسے کہ اسرائیل نے جو ہے نا کیا فلسطین کے اندر.
اس سارے جنگ کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل کو ریسکیو کرنا تھا. کوئی جنگ نہیں ہو رہی, کوئی اسرائیل اور ایران کی جنگ نہیں ہو رہی, کوئی امریکہ اور ایران کی جنگ نہیں ہو رہی. امریکہ اور ایران کی جنگ جو ہے نا صرف ایک یہ بہانہ ہے. بہانہ یہ ہے کہ صرف اسرائیل کو ریسکیو کرنا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے اسرائیل کے اندر جو ڈسٹرکشن ہوئی, جو تباہی ہوئی, دنیا کو بتا سکے کہ اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر کیا ہے وہی کچھ ایران نے اسرائیل کے اندر کیا ہے, تو دونوں سیم ہو گئے. لوگوں کی مائنڈ جو ہے نا بنانا کہ جو فلسطین کے ساتھ اسرائیل نے کیا ہے اب اسرائیل کے ساتھ بھی ایران وہی کچھ کر رہا ہے. حالانکہ ایران کچھ نہیں کر رہا. جو میزائل جا کے اسرائیل کے اندر لگ رہا ہے اس سے جو ہے نا اسرائیل خود اندر جو ہے نا آنے دے رہا ہے. یورینیم انریچمنٹ کا کوئی جو ہے نا عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے. ایران جو ہے نا ایٹمی پاور جو ہے نا یا ایٹم بم بنا ہی نہیں رہا. ایران تو صرف جو ہے نا ایٹم بم کے جو ہے نا پاس اس لیے پہنچ رہا ہے تاکہ امریکہ جو ہے نا اسے پابندیاں ہٹا دے. پابندیاں ہٹانے کے بعد ایران بھی ایک نارمل ملک جو ہے نا بن جائے. آپ میری بات لکھ کے لے لیں, نہ ایران کے اندر رجیم چینج ہونے والا ہے نہ ایران کے اوپر. ہاں جب امریکہ نے جو ہے نا بیچ میں جو ہے نا ایسے کچھ سین ضرور آئے جب اسرائیلی اور پوری دنیا امریکہ سے سوال کرنے لگے کہ آپ اسرائیل کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. آپ امریکہ نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ ہر صورت دیں گے. تو بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر زیادہ آیا. بدلے میں جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی جو آرمی چیف ہے اس کے ذریعے میسج دیا ایران کو کہ آپ ایسا کرے جو زمین کے اندر جو یورینیم انریچمنٹ کے لیے آپ نے پلانٹ وغیرہ بنائے ہوئے آپ اس کو خالی کیجئے. دنیا میں ہمیں جو ہے نا تو کر رہا ہے ہمارے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہے, خاص طور پہ اسرائیلی. تو ہم اپنے B-2 یا B-52 طیارے بھیج کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اس کے جو ایک سائڈ ہے جو انٹرنس ہے اس کو جو ہے نا ٹارگٹ بناتے ہیں. پھر وہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا. امریکہ کی طیارے آئے, ایران کے وہ جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا, واپس چلے گئے. ایران نے کہا صرف انٹرنس جو ہے نا تباہ ہوا ہے, باقی پلانٹ بالکل محفوظ ہے. اب سوال یہ بن رہا ہے کہ ہمارا آرمی چیف وائٹ ہاؤس کیوں گیا تھا. کچھ اب جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں پکچر کلیئر ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ ایک ویو ہے کہ ہمارا آرمی چیف ایران اور امریکہ کے بیچ میں اس لیے پڑا ہوا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا. جو پلانٹ ہے یورینیم پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. اب وہاں پہ یقیناً طور پہ کیمیکل گیسز وغیرہ سب کچھ موجود ہوگا. تو امریکہ نے ایران سے کہا کہ آپ یہ سب کچھ جو یورینیم انریچمنٹ آپ رشیا منتقل کیجئے تاکہ جب خالی ہوگا تب ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. بعد میں آپ اسے واپس بنا دیجئے جو انڈر گراؤنڈ جو ہے نا ٹائر ہے یا انڈر گراؤنڈ جو آپ نے فیسلٹیز بنائی ہوئی. تو ایران اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ رشیا ہم نہیں بیچ سکتے, یہ رشیا پہلے سے یوکرین کے ساتھ وار میں ہے. ایران کا یہ خیال تھا کہ شاید امریکہ گولی دے رہا ہے. خیر ایران نے جو ہے نا پاکستان پہ اتفاق کیا کہ ہم اپنی جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے کرتے ہیں. بلوچستان میں جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ 1-2 دن سے بلوچستان کے اندر جو ہے نا پروازیں کافی زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان ایئر فورس کافی ایکٹیو ہے. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران سے جو یہ یورینیم انریچمنٹ ہے وہ لا کے بلوچستان میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ جو انڈر گراؤنڈ فیسلٹی ہے اس کو خالی کیا جائے, امریکہ آ کے اس کے اوپر اٹیک کرے, بعد میں چلا جائے اور دنیا کو بتائے کہ ہم نے ٹارگٹ کی ہوئی ہے. حالانکہ ہمیں جو ہے نا تصویریں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج سے 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے بڑے پیمانے پہ ٹرک جو ہے نا اس جو یورینیم انریچمنٹ وہ جو پلانٹ ہے زمین کے اندر اس کا جو انٹرنس ہے اس کو بلاک کرنے کے لیے کافی جو ہے نا ٹرک وغیرہ دیکھے گئے ہیں. یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے نا وہ جو پلانٹ ہے اس کو پہلے سے خالی کیا گیا ہے. یہ ساری گیم دنیا میں چل رہی ہے, باقی ساری بکواس ہے. اپنے کام پہ توجہ دے. کوئی جنگ نہیں ہو رہی, کوئی ایران اسرائیل کی جنگ نہیں ہو رہی. اب سنی شیعہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنے جگہ پہ رہے, جنگ کوئی نہیں ہو رہی. باقی ساری بکواسیات ہے, آپ سمجھدار ہے. جنگ جو ہے نا یہ الکا پلکا میوزک کی ہوتی رہے گی ایک دوسرے کو ریسکیو کرنے کے لیے. بڑے پیمانے پہ جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ تھی آج کی ویڈیو. پسند ہے یہ تو لائک کیجیے اور مجھے فالو کیجیے.